السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں میں آپ کی خدمت میں مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو مکمل ضرور سنیں۔ بنا کسی ذریعے کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بیان یہ رہا۔ وہ جہنم کا نام سنتے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بہت سارے تابعین، ان کے واقعات موجود ہیں۔ جب نماز میں قیامت کا ذکر آ جاتا، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے، یا پھر جہنم کا تذکرہ ہو جاتا، تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے تھے اور آگے ہی نہیں بڑھ پاتے تھے نمازوں میں۔ اس قدر وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ جہنم کے ذکر سے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، رات کے وقت وہ جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے نماز میں کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی ایک ہی رکعت وہ صبح تک ہوئی، نماز کو آگے بڑھا ہی نہیں سکے، اتنا روتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے رونے نے اور تیرے جہنم کے تذکرے نے عرش کے ملائکہ کو رلا دیا، عرش کے فرشتے بھی جو ہے تمہارے اس جہنم کے تذکرہ کرنے پر اور ندا دینے پر رو پڑے۔ اب اندازہ کریں، اللہ کے وہ ملائکہ جو معصوم ہیں، معصوم کا مطلب سمجھتے ہیں جن سے خطا ممکن ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈر کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک پہاڑ کو آپ نے دیکھا جو معلق ہے، تو آپ نے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ اس پہاڑ کو قوت دے دے گویائی کی کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ پہاڑ سے آپ نے پوچھا کہ تو معلق کیسے ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا کہ جب میں نے یہ آیت سنی کہ دوزخ کا ایندھن، ایندھن سمجھتے ہیں نا، جو چیز آگ بھڑکانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، جیسے آپ تیل ڈالتے ہوں گے، مٹی کا تیل ڈالیں تو آگ بھڑک جاتی ہے، پیٹرول ڈالو، ڈیزل ڈالو، یہ ایندھن ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے اور انسان ہے۔ وہی آیت میں نے ابھی پڑھی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، جب جب ان کو ڈالا جائے گا آگ بھڑکتی رہے گی۔ تو وہ پہاڑ، اس پہاڑ نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ سنا کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے تو میں خوف سے لرزنے لگ گیا کہ ان پتھروں میں بھی ہوں گا کہ مجھے جہنم میں ڈال کر کے آگ بھڑکائی جائے۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امان کے لیے رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امان کا وعدہ عطا فرمایا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہل جاتے ہیں، چٹانیں کھسک جاتی ہیں، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کو تم دیکھو گے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، پانی کا جھرنا نکلتا ہے۔ یہ فالز کیا ہیں؟ آبشار۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور تم دیکھو گے کبھی پھٹیں تو اس میں سے پانی نکل جائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ ہل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ دنیا میں جو چٹانیں اور پتھر کھسک جاتی ہیں، یہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہل جاتے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ میرے عزیزو اگر انسانوں کو نہیں ہلاتا ہے تو گویا کہ پھر ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ اب سنو، یہ آخری اشرا ہے، پھر بھی تو ہمیں نیند چھوڑتی نہیں ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ شعر تو آج پورا صاف نظر آتا ہے کہ آج زندگی گزارنے کے طریقے جو بنا لیے ہمارے بچوں نے، نوجوانوں سے۔ میرے عزیزو، یہ آخری عشرہ جس طرح سے اب گزارا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دو لوگوں کو سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دو لوگ کبھی نہیں سوئیں گے۔ مثلا کبھی نہیں سونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں سوئیں گے، سوتے سوتے تھوڑی نہ گزارے۔ کون؟ فرمایا ایک وہ شخص جس کو کسی چیز کی طلب ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں سوئے گا۔ گاڑی ابھی آنے والی ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہے، تو سوئے گا تو پتہ نہیں کب آئی کب چلی گئی۔ جو کسی چیز کی طلب میں بیٹھا ہے وہ نہیں سوتا، دوسرا جو کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ مثال کے طور پر ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی دشمن کا خوف ہے تو کیا اسے نیند آئے گی؟ نہیں سوئے۔ جو بندہ کسی چیز کی طلب میں ہے وہ بھی نہیں سوتا، اور جو کسی چیز کے خوف میں ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر جس کو جنت کی طلب ہے وہ سو کیوں رہا ہے؟
اور جس کو جہنم کا خوف ہے وہ سو کیوں رہا ہے؟ اور یہ حدیث کے کئی الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے والوں میں نہ رہو، یعنی کثرت سے سو کر کے اپنے دن اور رات کاٹ لیے تو نہ تم اس طلب کو پا سکو گے جس کے لیے دعائیں کرتے ہو، جنت چاہیے جنت چاہیے، ارے جس چیز کی طلب ہے سو کر کے چاہیے تمہیں، اور جہنم سے ڈرتے بھی ہو پھر بھی سوئے ہوئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے والوں کے پاس سے گزرے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم سے ڈرنے والے اس طرح سوتے ہیں، اور آیت کریمہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، وہ یہ جو ہے آیت تلاوت فرمائی کہ بہت سارے قریے دیہات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور جبکہ وہ سو رہے تھے، سونے والے غفلت میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ میرے عزیزوں، میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری عشرہ ہمارا سونے کا نہیں ہے۔ اندازہ کرو کہ کل اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا آج کی رات سو کے گزارو؟